حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو روشنی بخشتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بہترین دوست وہ ہے جو تمہیں تمہاری غلطیوں سے آگاہ کرے اور تمہیں درست راستے پر لے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایسے شخص کو کبھی مت گوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، زیادہ سوچنے سے بہتر ہے استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کو آسان کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، چار چیزیں جنت کی طرف بلاتی ہیں: صدقہ کو چھپا کر دینا، مصیبت کو چھپانا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اور لا الہ الا اللہ کہنا۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، توکل یہ ہے کہ آدمی اپنی قوت اور طاقت سے ہٹ کر تقدیر الہی پر راضی رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے، اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کبھی نہ گرنا کمال نہیں، بلکہ گر کے سنبھل جانا کمال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، صبر بہت مشکل ہے لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا، کن سے خالی نہیں آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لوگوں کے غلام مت بنو جب اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ کی جائے، پھر چاہے کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں نصیب سے بڑھ کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بیوقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کر، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ سب سے بڑی حقیقت، صرف ایک ہی شخص آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے اور وہ آپ خود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، 5 چیزوں کی 5 جگہ حفاظت کرو: محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پر پیٹ کی، اور نگاہ میں حیا کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر اللہ پر سب چھوڑ ہی دیا ہے تو اس کے فیصلوں پر یقین رکھو، وہ تمہاری ہر چاہت کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لوگوں سے اس طرح گل مل جاؤ کہ اگر مر جاؤ تو تم پر روئیں، اور اگر کہیں چلے جاؤ تو تمہارے آنے کے منتظر رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خواہش بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ نا امید شخص ہر اچھا موقع بھی گنوا دیتا ہے، اور پر امید شخص ہر پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے تکلیف اٹھاؤ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہم انسان کے سب اعمال کا وزن کریں گے مگر رونے کا نہیں، کیونکہ اللہ ایک آنسو سے جہنم میں آگ کے کئی سمندر بجھا دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق، مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص گناہوں کے ذریعے اپنے مقصد تک پہنچنا چاہتا ہے اس کی آرزویں بہت دیر سے پوری ہوتی ہیں، اور جس چیز سے ڈرتا ہے سب سے پہلے اسی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غم کو دور کر دینے والی بہترین چیز تقدیر الہی پر بھروسہ کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے عبادت میں دو چیزیں بہت پسند ہیں، سرد موسم میں فجر کی نماز اور گرم موسم میں رمضان کے روزے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بیوقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ جو شخص اپنی تکلیف کو 3 دن تک لوگوں سے پوشیدہ رکھے اور اپنی تکلیف کی شکایت صرف اپنے اللہ سے کرے تو اللہ پر اس کا حق یہ ہے کہ اسے تندرستی دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خاموشی اختیار کر لو مگر کسی سے شکوہ مت کرو، جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ جو شخص تم پہ غصہ بھی کرے اور تعلق بھی ختم نہ کرے تو وہ برے وقت میں تمہارا سب سے اچھا دوست ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، جب مانگو وہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہوتے ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے روحانی محبت ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا میں بہترین انسان ہے وہ جس کے لیے کوئی روئے، اور بدترین انسان ہے وہ جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نیک بننے کے لیے ایسے کوشش کرو جیسے حسین بننے کے لیے کوشش کرتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ ہیں اور فکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے اور اسے جنت سے کم قیمت میں کبھی نہیں بیچنا۔ اگر کسی کی بیٹی یا بہن کو تمہاری وجہ سے راستہ بدلنا پڑے تو گلی کے کتے اور تم میں کوئی فرق نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی کی جیسی ہے جو سارا خوبصورت بدن چھوڑ کر صرف زخم پر بیٹھتی ہے۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ۔ محبت سب سے کرو لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ بہترین کلام وہ ہے جس سے سننے والے پر ملال اور بوجھ نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے گا۔ حق بات کی پہلی نشانی ہے کہ اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے، جس کی کوئی مخالفت نہیں وہ قطعاً حق نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جہاں سچائی اور خلوص نظر آئے وہیں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ
ورنہ تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں کبھی قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عادتوں کو چھوڑنا سب سے مشکل کاموں میں سے ایک کام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا، طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک اللہ ہی ہے۔ وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسے شخص کو کبھی مت گوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ یہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے ساتھ زندگی بدل دینے والے اسباق۔ انصاف پسندی، عدل کرو کیونکہ عدل سب سے بڑی بہادری ہے۔ عاجزی اور انکساری، جو شخص اپنی حقیقت پہچان لیتا ہے وہ تکبر نہیں کرتا۔ امانت داری، امانت داری بہترین اخلاق میں سے ہے، جو اسے اپناتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ علم کی طاقت، علم دولت سے بہتر ہے کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ دولت کو تمہیں خود بچانا پڑتا ہے۔ صبر اور استقامت، صبر ایمان کا سہارا ہے، جسے صبر ملا اسے کامیابی نصیب ہوئی۔ خدمت خلق، لوگوں پر احسان کرو تاکہ تم پر احسان کیا جائے۔ اخلاقی قیادت، لوگ تمہاری باتوں سے زیادہ تمہارے عمل کو دیکھتے ہیں، اس لیے اچھے اخلاق اپناؤ۔